بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئٹس اوورال کی جانب سے تمام دوستوں کو محبتوں برا سلام۔ اللہ پر بھروسے کی یہ کہانی ایک عورت کی ہے۔ وہ عورت کہتی ہے کہ اس کا خاوند کسی وجہ سے اسے چھوڑ کر غائب ہو گیا۔ اس وقت یہ ایک کم عمر بچے کی ماں تھی، جبکہ اس کے ساتھ اس کا بوڑھا باپ بھی رہتا تھا۔ اس کی غربت اور مفلسی اپنی انتہا کو تھی۔ اس قدر غریب تھی کہ اکثر اوقات اس کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ اگر دوپہر کا کچھ کھا لیتے تو رات کو بھوکا ہی سونا پڑتا تھا، اور اگر رات کو کچھ مل جاتا تو صبح کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ وہ عورت پھر بھی ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتی رہتی تھی۔ ایک رات تو بھوک اور افلاس نے ان کا اس قدر امتحان لیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں لیا تھا۔ اس کی بیٹی کو شدید بخار ہو گیا۔ بچی کی بخار اور بھوک سے جو حالت تھی، اس کو دیکھ کر وہ اپنی اور اپنے والد کی بھوک بھول گئی۔ ایسی بے کسی اور لاچاری تو کبھی نہیں دیکھی تھی۔ بے قراری حد سے زیادہ بڑھی تو اس اللہ تعالیٰ کا وہ قول یاد آیا کہ بھلا کون ہے بے قرار کی التجا قبول کرنے والا۔ جب کوئی اسے دعا کرتا ہے تو وہ کون ہے جو دکھ درد میں تکلیف میں دعا سنتا ہے۔ جی ہاں، ہر قسم کی تکلیف، چاہے وہ بھوک کی ہو یا بیماری کی، یا غربت کی ہو یا افلاس کی، یا پھر گناہوں کی، کون ہے اس کی ذات کے سوا جو ان سب تکلیفوں کو دور کر سکتا ہے۔ یہ سوچ کر وہ عورت اٹھی، جا کر وضو کیا اور واپس آ کر بچی کے ماتھے پر پانی سے بھیگی ہوئی پٹی رکھی اور اللہ کے حضور نماز کی ادائیگی کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نماز پڑھنے کے بعد بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کر بچی کے لیے دعا کی اور اس کے ماتھے سے پٹی اتار کر دوبارہ پانی سے پٹی بھگو کر رکھ دی، اور ایک بار پھر نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نماز کے بعد پھر بارگاہ الہی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، دعا سے فارغ ہو کر پانی کی پٹی پھر تبدیل کی اور دوبارہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ جب وہ یہ عمل بار بار کر رہی تھی تو کسی نے دروازے کو کھٹکھٹایا، اس حیرت کے ساتھ کہ رات کو بھلا اس پہر میں کون ہو سکتا ہے۔ اس کے والد نے پوچھا کون، اور جواب آیا ڈاکٹر ہوں۔ عورت اور اس کا والد دونوں ایک دوسرے کو حیرت کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے کہ اس کو کس نے بلایا۔ اس کے والد نے جا کر دروازہ کھولا تو ڈاکٹر نے آتے ہی پوچھا مریضہ کدھر ہے، اور ہم نے سادگی سے بچی کی طرف اشارہ کر دیا۔ ڈاکٹر نے بچی کو چیک اپ کرنے کے بعد کاغذ پر ایک نسخہ لکھا اور لکھ کر عورت کے ہاتھ میں تھما دیا اور بولا کہ لائیے میری فیس دیجئے، میں اب چلتا ہوں۔ تو اس عورت نے سہمی ہوئی آواز میں جواب دیا ڈاکٹر صاحب، ہمارے پاس تو دینے کے لیے فیس کے پیسے نہیں ہیں، بلکہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ عورت کا یہ جواب سنتے ہی ڈاکٹر چلا اٹھا اور غصے سے دھاڑتے ہوئے بولا اگر فیس کے پیسے نہیں ہیں تو مجھے اتنی رات کو کیوں فون کر کے بلایا۔ ڈاکٹر کے منہ سے ٹیلی فون کا سن کر وہ سوچنے لگی کہ شاید ڈاکٹر غلطی سے ہمارے گھر آ گیا۔ عورت نے ہمت کرتے ہوئے جواب دیا ڈاکٹر صاحب، ہم نے آپ کو ٹیلی فون کر کے نہیں بلایا، بلکہ ہمارے گھر میں تو ٹیلی فون ہی نہیں ہے۔ یہ سن کر ڈاکٹر نے اس عورت سے پوچھا اچھا چلو یہ بتاؤ یہ فلاں شخص کا گھر نہیں ہے؟ تو اس عورت نے جواب دیا کہ فلاں صاحب ہمارا ہمسایہ ہے۔ یہ سن کر ڈاکٹر تھوڑا سا خاموش ہوا اور پھر اس کے گھر سے نکل کر ہمسائے کے گھر چلا گیا، اور عورت شرمندگی سے خاموش بیٹھی رہی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ڈاکٹر ایک بار پھر اس عورت کے گھر آیا۔ آنکھوں میں آنسو اور روتے ہوئے بولا اللہ کی قسم ہے تمہارے گھر سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک تم پورا قصہ نہیں سنا لو گی۔ اور عورت نے ڈاکٹر کو اپنا سارا قصہ سنا ڈالا۔
کس طرح وہ بچی کے ماتھے پر پانی کی پٹیاں رکھ رہی تھی اور ساتھ ہی اللہ کے حضور دعا بھی مانگ رہی تھی۔ تو ڈاکٹر نے جیسے ہی یہ قصہ سنا تو اٹھ کر باہر چلا گیا اور کچھ دیر بعد وہ ان کے لیے کھانا اور بچی کے لیے دوائیاں اور کچھ گھریلو سامان لے کر واپس آیا۔ ساتھ ہی اس نے عورت سے کہا کہ اس کی طرف سے ہر مہینے کچھ پیسے اس وقت تک ملتے رہیں گے جب تک اس کا اللہ چاہے گا۔ یہ تو پیارے دوستو، یہ اس عورت کا اللہ پر بھروسہ اور یقین تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ اللہ ہم سب کو ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔